بہت زمانہ پہلے سبز پہاڑوں اور نیلی وادیوں کے درمیان ایک خوبصورت بادشاہت تھی جس کا نام نور محل تھا، جہاں بادشاہ سلیمان اور ملکہ زہرہ اپنی نیک سیرت اور فراخ دلی کی وجہ سے رعایا کے دلوں میں بستے تھے۔ اس سلطنت کا سب سے بڑا راز ان کی بیٹی شہزادی مہرو تھی، جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک پراسرار پیشگوئی کا حصہ بن گئی تھی کہ جب سرخ چاند طلوع ہوگا تب اندھیروں کا سایہ شہزادی کے تعاقب میں آئے گا اور صرف وہی روشنی بچائے گی جو دلوں کے خلوص سے جلے گی۔ اس پیشگوئی سے خوفزدہ ہو کر بادشاہ نے مہرو کی حقیقت کو سب سے چھپایا اور اسے ایک گمنام پراسرار مگر خوبصورت کٹیا میں محل سے دور ایک بہادر اور وفادار محافظہ نوری خالہ کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا۔ شہزادی مہرو کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شہزادی ہے، وہ خود کو ایک عام لڑکی سمجھتی، پھولوں سے دوستی کرتی، جنگل کے پرندوں سے باتیں کرتی اور اکثر چمکتی ندی کنارے بیٹھ کر آسمان میں الفاعتی بادلوں کی شکلیں بناتی تھی۔ نوری خالہ اسے ہمیشہ سمجھاتی کہ وہ خاص ہے، مگر کیوں ہے یہ کبھی نہیں بتاتی تھی۔ زندگی پرسکون تھی، مگر اندھیروں کی دنیا کا مالک سیاہ جادوگر ظالم خارب مسلسل اس شہزادی کی تلاش میں تھا جو پیشگوئی کے مطابق اس کی طاقت کو ختم کر سکتی تھی۔ اس کا سیاہ قلعہ زہریلی دھند میں لپٹا جنگل سے کئی میل دور تھا، جہاں اندھیرے کے جانور بھوت نما سائے اور عجیب و غریب مخلوقات راج کیا کرتی تھیں۔ ایک رات سرخ چاند طلوع ہوا اور خارب نے اپنے سائے جنگل کی طرف روانہ کر دیے۔ اسی رات مہرو کو ایک عجیب خواب آیا جس میں ایک چمکتا ہوا پرندہ اس کا نام پکار رہا تھا، مہرو تم روشنی ہو، اپنے اصل کو پہچانو۔ وہ اگلی صبح نوری خالہ کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ انہوں نے مہرو کو بتایا کہ اب اسے جنگل چھوڑ کر اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہوگا۔ مہرو حیران تھی، مگر اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہو چکا تھا۔ وہ نوری خالہ کے ساتھ روانہ ہوئی، مگر راستے میں ظالم خارب کے سائے حملہ آور ہو گئے۔ نوری خالہ نے اپنی جادوئی لاٹھی گھمائی اور روشنی کی ایک مضبوط دیوار بنا دی، مگر اسے توڑتے ہوئے سائے بہت طاقتور ثابت ہوئے۔ نوری خالہ نے جلدی سے مہرو کو ایک پراسرار راستہ دکھایا اور کہا، بھاگ جاؤ بچی، تم نور محل کی کھوئی ہوئی شہزادی ہو، تمہاری روشنی دنیا کو بچا سکتی ہے۔ مہرو کے قدم راگ گئے، مگر نوری خالہ نے دھکے سے اسے آگے بھیجا اور خود سایوں میں گم ہو گئی۔ مہرو بھاگتی ہوئی ایک عجیب مقام پر پہنچی جہاں درختوں کے درمیان سنہری دروازہ تھا جس پر کچھ انجان مگر روشن نقوش تھے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھا دروازہ کھل گیا اور وہ ایک نئے جادوئی علاقے آجالا وادی میں داخل ہو گئی جہاں ہر چیز روشنی سے بنی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہاں اس کی ملاقات 3 جادوئی مخلوقات سے ہوئی، چمکیلا ہرن نیلم باتونی جگنو تارا اور گاستاخ مگر بہادر چھوٹا بندر گاڈو۔ ان تینوں نے اسے بتایا کہ وہ اسے پہچانتے ہیں کیونکہ اس کی آمد صدیوں پہلے لکھی جا چکی تھی۔ مہرو نے پہلی بار خود میں روشنی کی طاقت محسوس کی، جہاں بھی وہ قدم رکھتی وہاں ننھی چمک پیدا ہو جاتی، مگر اسے ابھی اپنی طاقت پر قابو پانا نہیں آتا تھا۔ آجالا وادی کی بزرگ محافظہ ملکہ نورا نے اسے تربیت دینا شروع کی۔ اس نے مہرو کو سکھایا کہ حقیقی روشنی دل کی نیکی اور ہمت سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ کسی جادوئی منتر سے۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد مہرو نے روشنی کے گولے بنانا، اندھیرے کو پگھلنا اور دفاعی دیواریں بنانا سیکھ لیا۔ اسی دوران خارب نے نور محل پر حملہ کر دیا تھا اور بادشاہ سلیمان اپنی فوج کے ساتھ جدوجہد کر رہے تھے۔ مہرو کو جب یہ خبر ملی تو وہ فوراً وادی سے باہر نکلنے لگی، مگر نورا نے اسے خبردار کیا کہ خارب کے پاس اب سب سے خطرناک ہتھیار ہے، اندھیروں کا تاج جو روشنی کو قید کر لیتا ہے۔ مہرو نے بغیر ڈرے کہا کہ وہ اپنے والدین اور اپنے ملک کو بچائے گی۔ سفر کے دوران اسے کئی امتحانوں سے گزرنا پڑا، اندھیرے کے بھول بھلیاں، بجلی کے پہاڑ اور سرگوشیاں کرتی خوفناک گھاٹیاں، مگر اس کے ساتھی نیلم تارا اور گاڈو ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتے رہے۔ آخرکار وہ سیاہ قلعے تک پہنچ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی سائے اس کے گرد جمع ہو گئے، مگر مہرو نے اپنی روشنی سے راستہ بنایا۔ قلعے کی سب سے اونچی چوٹی پر خارب کھڑا تھا، تاج پہنے مسکراتا ہوا۔ اس نے بولا، چھپی ہوئی شہزادی تو آخر سامنے آ ہی گئی، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے،
مہرو نے جواب دیا، روشنی کبھی دیر نہیں کرتی، وہ ہمیشہ اندھیرے کی آخری حد پر چمکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کے درمیان ایک خوفناک مگر شاندار جنگ چھڑ گئی۔ خارب نے سیاہ گرداب بنائے، بجلیاں برسائیں اور سایوں کے خوفناک دیو بلائے، مگر مہرو نے اپنی تربیت یاد رکھی۔ اس نے اپنے دل میں موجود نیکی، ہمت اور محبت کو ایک جگہ جمع کیا، اور اس کی روشنی پوری وادی، پہاڑوں اور قلعے کے پتھروں تک میں پھیل گئی۔ ایک عظیم روشن شعاع نے خارب کے تاج کو توڑ دیا، اور اندھیروں کا دیو چیختے ہوئے مٹ گیا۔ جیسے ہی وہ گرا، پورا قلعہ ٹوٹنے لگا، مگر روشنی نے اسے راکھ میں بدل کر بحال کر دیا۔ مہرو تھک کر بیٹھ گئی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سکون تھا۔ اچانک آسمان پر سرخ چاند کی جگہ سنہری چاند چمکنے لگا، اور ہوا میں خوشبو پھیل گئی۔ نور محل کے سپاہی اسے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ سلیمان اور ملکہ زہرا اپنی بیٹی کو دیکھ کر رو پڑے۔ مہرو پہلی بار اپنے خاندان کو جان پائی اور پہلی بار محل میں واپس آئی، مگر اس نے اعلان کیا کہ وہ رعایا کے درمیان رہ کر ہر اندھیرے سے لڑے گی۔ اس دن سے شہزادی مہرو کو روشنی کی محافظہ کہا جانے لگا۔ نور محل پھر سے آباد ہوا، اور لوگوں نے سیکھا کہ دل کی روشنی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ روشنی جو ایک چھپی ہوئی شہزادی نے دنیا کو دکھائی۔